اور کر دی جائے گی. قرآن پاک میں نا وَمَن يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حدیث شریف میں تفسیر ہے. اگر کسی نے یعنی بکریوں میں خیانت کی، خیانت ہے بکریوں میں چوری کی، خیانت کی، تو وہ بکری اسی گردن کے اوپر سوار کر دی جائے گی. اور ہاں وہ میں کر رہی بکری کی جو آواز نکلتی وہ لہو سواؤن ہے. اسی طرح اگر کوئی خیانت کے ساتھ کوئی گھوڑا لے لیا، گھوڑا اسی گردن کے اوپر سوار کر دیا جائے گا اور گھوڑے کی ہم ہنہنانے کی آواز ہوگی. فما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا. تو کیا دعا پڑھیں گے؟ آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون. قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اقبله هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه يردفها على راحلته. فلما كان ببعض الطريق اثرت الناقه فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه وان ابا طلحه قال احسب قال اقتحم على بعيره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل اصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمراه. فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة وقال أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. وفي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي وعمي عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا قدم من سفر زحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفطر لمن يخشاه. وبقال نصیبی من المغنم من النوم. مجھے حصہ ملا شارف من نصیبی ہے. شارف ایک سن والی اوٹنی ہے. شارف من نصیبی من المغنم مال غنیمت میں سے ہے. مسنہ اوٹنی، مسنہ اوٹنی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں 2 سال کی اونٹنی جس نے 2 سال کی اونٹنی کا بچہ ہے جس نے 3 سال میں قدم رکھا ہو. یار آگے چلیں. وبين أن أدنو للشارف يمتع من الأقطاب والغرائر والحبال والشارف مناختان. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے وہ فدق کا واقعہ سنایا تھا غزبت پر. ہمارے عظیم بزرگ حضرت علامہ عبدالستار توسی صاحب رحمہ اللہ تعالی شاید سنایا تھا. آپ نے سنایا ہمارے بزرگ علامہ عبدالستار توسی صاحب رحمہ اللہ تعالی سلطان میں پڑھتے تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا ہے. فرمانے لگے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک سنی ہیڈ ماسٹر تھا. سنی ایک ہیڈ ماسٹر تھے. ان سے ایک شیعہ نے کہا کہ تمہاری بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئی.
پھر آگے یہ قضیے سے قضیہ ملا دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی ہے، یا بضعۃ یا بضعۃ منی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ اس طرح یہ قضیے سے قضیہ ملا کر باتوں کو جوڑ کر پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں یار۔ تو کہنے کہ تمہاری بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے، تو وہ سنی ہیڈ ماسٹر کہنے لگے اگر ہماری بخاری شریف اور پھر کہیں اگر تو اس نے وہ جو شیعہ تھا وہ کہنے لگا، وہ سنی ہیڈ ماسٹر کہنے لگا کہ نہیں ہماری بخاری شریف میں نہیں ہے، یہ کہنے لگا آگے سے کہ اگر نہ ہو تو میں سنی بن جاؤں گا، اگر ہوئی تو پھر آپ شیعہ بن جائیں۔ تو بہرحال حال بن پھر وہ ڈیرہ غازی خان میں یا تونسے میں، ان دونوں شہروں میں سے ایک کا واقعہ ہے یہ، تو وہاں پر کوئی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا تمہاری بخاری شریف میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہوئی، تو عالم دین زہری الفاظ کو دے کر بخاری میں الفاظ جو ہیں غضبت ہیں فاطمہ، غضب فاطمہ نے یہ ظاہری الفاظ کو دے کر کہہ دیا کہ ہاں بخاری شریف میں موجود تو ہے، لیکن اس کا کچھ مطلب بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ایک ظاہری طور پر اقرار کر لیا تو وہ جو سنی ہیڈ ماسٹر تھا نا بس وہ شیعہ بن گیا یاد باللہ۔ پھر یہ واقعہ سنا کر علامہ محمد صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر ایک جملہ فرمایا ساڑھے مولویوں کو علم تو ہوتا ہے لیکن علم نو استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، کہ ساڑھے مولویوں کو علم تو ہوتا ہے لیکن علم نو استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے لگے ہاتھ لیا، فرمایا مجھے یہ بتلائیں کوئی ناراضی کوئی کفر کی بات ہے ناراضی؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر واپس آئے آگے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ جب قوم کی حالت دیکھی آپ نے تو یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے تو ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے تم؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے، وہاں پردے میں ہے کوئی نقش و نگار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، واپس تشریف لے گئے۔ ایک موقع پر گھر میں کوئی بات چیت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر وہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو فرمانے لگے ناراضی کوئی کفر کی بات ہے، اگر بہت بات پیش آئی جاتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو کوئی ناراضی کفر کی بات ہے اگر ہاں یہ کئی مواقع ہیں کہ ناراضی کے موقع ہیں، یہاں پر کیا فتویٰ لگا ہوئے ہیں؟ باقی تحقیقی جواب اس کا یہی ہے غضبت یہ روایت بالمعنی ہے یار اپنا دیکھو رضا تھوڑا ٹھہر جاؤ رضا اور ناراضی کا تعلق ہے، تھوڑا وہ لکھ بھی سکتے ہیں رضا اور ناراضی کا تعلق ہے یہ دل کے ساتھ ہے، رضا اور ناراضی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی رضا اور ناراضی کا ناراضگی یہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ آج عبادت ہمیں رضا اور ناراضی کا تعلق دل سے ہے،
اور دل کی کیفیت جب تک متکلم خود بیان نہ کر دے اس وقت تک اس کی حالت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا. یا بعض دفعہ بعض دفعہ قیاس سے کام لیا جاتا ہے اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرما لی تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے طلاق دے دی ہے، حالانکہ طلاق نہیں دی. آپ نے علیحدگی اختیار فرمائی، بخاری میں ذکر آتا ہے. تو ظاہری قیاس میں اندازہ بھی لگ سکتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہے آپ دیکھ لیں دل میں کوئی اور پریشانی ہوتی ہے اور اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، پاس بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے ناراض ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. ان کے اوپر کوئی اور پریشانی، کوئی اور حالت لاحق ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چہرہ کچھ ہے مرجھایا ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. تو دل ہے، رضا اور ناراضی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کی کیفیت جب تک متکلم خود بیان نہ کر دیں اس وقت تک ہے دیکھنے والا، سننے والا آگے وہ ظاہری حالت سے اندازہ لگائے گا اور اس میں اندازے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اگر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہاں یہ تھا کہ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فدق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فدق کا علاقہ ہے، یہ خیبر کے اندر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے حاضری کی ساتھ بخشی. جب وہاں مدینہ منورہ کا اقامہ نصیب ہوا تو غالباً پہلا سفر، کیونکہ وہاں پر اب تو خیر اجازت مل گئی، ورنہ اس وقت سعودی عرب کا سفر عام جو سفر ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ باقی اور شہروں میں سفر بغیر اجازت سے نہیں مل سکتا تھا. اس سے پہلے اور بھی سختی تھی. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جس شہر کا آپ کے پاس اقامہ ہے بس اسی میں ہی آپ رہ سکتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جانا ہے تو وہ کفیل سے اجازت لینی پڑتی تھی. اور بھی زیادہ پھر آہستہ آہستہ نرمی ہو گئی. پہلی دفعہ مجھے اللہ نے ساتھ بخشی. سعودی عرب کا تقریباً کوئی 10 سال تک اقامہ رہا، تو اس کی برکت سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر اللہ نے حاضری کے ساتھ بخشی. تو پہلی مرتبہ اقامہ اللہ نے نصیب کیا جب، تو پہلا سفر خیبر کا ہی ہوا. وہاں مدینہ منورہ میں ہمارے کچھ طلباء پڑھتے تھے، وہاں اللہ جزائے خیر نصیب فرمایا. ان کا گھر خیبر میں تھا تو پھر وہاں سے خیبر جانا ہوا. رات ان کے گھر پر ہی قیام رہا. پھر صبح الحمدللہ وہاں پر خیبر کے جو مقامات تھے زیارت کے وہاں پر حاضری ہوئی. خیبر کا ذکر آتا ہے نہیں اپنا آپ صلی اللہ علیہ، یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا آگے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائیں گے. تو بہرحال پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں درد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا نصیب فرما دی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے خیبر کا ایک مشہور قلعہ تھا خیبر میں، مرحب کا قلعہ، اب بھی اس کے آثار ہیں. اس کے بارے میں اس کا دروازہ اتنا بھاری دروازہ کہ 50 آدمی مل کر اس کو اٹھاتے تب جا کر وہ دروازہ کھلتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایمانی قوت تھی، بس اکیلے ہی وہ دروازہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. اس کو 50 آدمی مل کر اٹھا دیتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال یہ خیبر کا کچھ علاقہ بغیر جنگ کے ہی فتح ہوا تھا، اور یہ مال فیت ہے یا رکھنا. تو اس میں سے مال آتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی. تو اس میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ہے مختص فرما لیا، اور بھی اقربا کے لیے، اور بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت تھی.
اسی کو تھوڑی بہت وہ چند سال میں خیال ہے یعنی آپ پہ وہ چند سال ہی رہا. آپ دیکھ لیں میں غالباً 7 ہجری میں شاید یہ فتح ہوا ہے. اس کے بعد 3 سال آپ دنیا میں آپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں حیات رہے، پھر دنیا سے پردہ فرما ہو گئے. تو یہ فدق کا، یہ خیبر میں یہ فدق کا علاقہ بھی ہے. وہاں ایک جگہ پر حاضری ہوئی ایک قبرستان میں بھی. ہمارے طالب علم ساتھی فرمانے لگے اس میں صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں اس قبرستان میں. تو وہاں پھر ایک جگہ پر حاضری ہوئی تو انہوں نے پھر بتلایا کہ یہ فدق کا علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہ فدق کا ہی ہے. یہ غالباً سڑک کے دونوں جانب یہ ایک جانب کا علاقہ فرمایا یہ فدق کا علاقہ ہے جس کے بارے میں جس کا ذکر آتا ہے. تو جس کی آمدن کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اس کے لیے مخصوص فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اس کے بارے میں ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام بھیجا. ایک روایت میں آتا ہے خود نہیں خود پیغام بھیجا. یہاں ہے خل پیغام والی روایت یہاں تو ہے آگے ہے یہ 435 ہے غالباً 336 پہ غالباً ایک دفعہ دیکھنا اس میں شاید اللہ کرے اس میں ہے ایک اور مقام پر اس میں ارسلت کے الفاظ ہیں. ایک ہے یہاں پہ ہے سألت ابا بکر صدیق اور وہاں پر روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ پیغام بھیجا وہاں پر نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ سألت کے الفاظ ہیں اس میں ایک روایت میں سألت کے الفاظ ہیں. میں نے وہ ہمارا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ کر مل جائے. اس میں ہے تو بہرحال یہاں پر یہاں تو ہے سألت ابا بکر ہے سألت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سالت کے الفاظ بھی ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے حوالہ، بس ابھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، انشاءاللہ آ جائے گی روایت بھی انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سألت یعنی خود سوال کیا، یعنی میراث کا خود سوال کیا ہے، جو فدق کے بارے میں جو حصہ تھا آپ اس کے بارے میں خود سوال کیا، لیکن آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ حدیث شریف سنا دی، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، آگے نا ما ترکنا صدقۃ، ما ترکنا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، آگے نا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث کے بارے میں یعنی فدق کا جو حصہ تھا اس میں اس کے بارے میں سوال کیا، وراثت کا سوال کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مال میں وراثت جائز نہیں ہوتی۔ دیکھو آگے ہے فغضبت فاطمہ، تو راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، فحجرت ابا بکر، دیکھو حرف کو فغضب میں نے ابھی رکھیا، دل کی غضب اور رضا کا تعلق، رضا اور ناراضی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل کی کیفیت کو جب تک متکلم خود بیان نہ کرے، آگے بیان نہ کرے تو جو مخاطب ہے آگے وہ ظاہری حالت سے ہی اندازہ لگائے گا، قیاس سے اندازہ لگائے گا، اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں اصل میں روایت یہ تھی کہ دیکھو یہاں یہ نا راوی یہ روایت بالمعنی کر رہے ہیں، اصل روایت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث کے بارے میں سوال کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، یعنی حضور کی حدیث سنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حدیث شریف سنائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فغضبت ناراض ہو جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث شریف سنائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جواب پر، اس فیصلے پر یاد رکھنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی سوال کیا نا میراث کا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف سنا دی کہ انبیاء کرام لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت یعنی مال میں وراثت جائز نہیں ہوتی، فہو صدقہ، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس فیصلے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی تسلی ہوئی کہ آگے حدیث میں آتا ہے، بار روایات میں آتا ہے وَلَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّى مَاتَتْ، کہ اس فیصلے پر اتنی تسلی ہوئی وَلَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّى مَاتَتْ، پھر موت تک اس مسئلے پر گفتگو نہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن راوی نے یہ سمجھ لیا، بعد رہا راوی نے یہ سمجھ لیا کہ شاید گفتگو اس لیے نہیں کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی، حالانکہ یہ بات نہیں تھی، گفتگو اس لیے نہیں کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی ہو گئی، اس فیصلے پر یاد رہنا ہے۔
حاجی بات ہاں، اور یہی ان کی شان کے مناسب عرض کرتا رہتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں درد ہے نا، ابو داؤد شریف عرفہ ان کو مال کی کیا ضرورت تھی اگر ہاں یہ آپ دیکھیں حدیث شریف، اب یہ میں وہاں بھی سناتا ہوں کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں پر ہے صفحہ غالباً 65، یہ آپ دیکھیں، یہ رہا وہ صفحہ 64 ہے یہاں پر نا، اس میں ایک میں سنا دوں آپ کو۔ حضرت قال علی ابن عابد فرماتے ہیں، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا احدثک انی وان فاطمہ، یہ ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، کچھ قدموں میں ملتی ہیں۔ مجھے اللہ نے توفیق بخشی، پاکستان میں جو مشہور مناظر تھے سب کے قدموں میں وقت گزارنے کی آگنا ہے۔ حضرت علامہ عبدالستار توئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 2 مرتبہ دورہ پڑھا الحمدللہ۔ یہ شیعوں کے بارے میں سب چیزیں خوب پڑھی آ رکھنا، کوئی بھی فتنہ آ جائے الحمدللہ ٹکر لے سکتا ہوں سے، الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی تفصیلی چیزیں نہیں الحمدللہ۔ پہلے دفعہ میرے اوپر غلبہ ہوا، چلو مناظر بن گیا رہا ہے، شروع میں تھا کوئی ملے سی بس اسے رہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس طرف جوڑ دیا، ذرا وزری بھی لگ گیا الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے جائے۔ بس بہرحال مناظرہ اس لیے سے تو نہیں پڑھنا چاہیے، مناظرے کی تعریف بھی یہی ہے، توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لاظہار الحق لا لاسقاط الخصم بل لاظہار الحق۔ آگے مدخلہ مناظرہ کہتے ہیں حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا یا رکھنا۔ اگر کسی کو صرف چپ کرانے کے لیے گفتگو کریں، زیر کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے گفتگو کریں، اس کو مناظرہ نہیں کہتے، اس کو تو مجادلہ کہتے ہیں۔ مناظرہ یہی ہے کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا، حق کا دفاع کرنے کے لیے ہیں الحمدللہ، اصل نیت یہی ہونی چاہیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال پھر کچھ مزید تفصیلی چیزیں ہیں، وہ ہر میدان میں ہمارے حضرات موجود ہیں، پھر ان کے ذریعے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو میرا کہہ رہا تھا کہ ان کو مال کی کیا ضرورت تھی، دیکھو ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت فاطمہ بنت رسول، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں انی وان فاطمہ، میں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دونوں کے کچھ حالات بیان کروں۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت من احب اہلہ الیہ، فرمایا آپ کے گھر والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے یعنی وہ چہیتی بیٹی، سب سے ہے یعنی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، آپ کو بڑی محبت تھی اپنی بیٹی سے۔ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور بیان کریں۔ فرمایا کہ فاطمہ ان کی حالت یہ تھی، جرت بالرحا حتی اثر فی یدہا، کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی یہاں تک کہ چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، ہاتھوں میں گٹے سے پڑ جاتے ہیں ہاں وہ مسلسل چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَصْلَ فِي نَهْرِهَا، اور فرمایا وہ مشکیزے میں پانی بھر کر اور اپنے وہ مشکیزہ ہے اس کی رسی وغیرہ وہ ہیں، وہ سینے پر باندھ لیتی اور پیچھے ہے مشکیزہ، تو وہ رسی کا نشان سینے کے اوپر پڑ گئے، کیونکہ جب پیچھے بوجھ ہوتا ہے تو آخر رسی کا دباؤ تو سینے پر ہی پڑتا ہے، نہیں رکھنا ہے کہ وہ مشکیزے میں پانی کھینچ کر لاتی، انہیں اپنی پشت کے اوپر مشکیزہ رکھ لیتی
اور اس کی جو رسی ہے وہ سینے کے اوپر ہوتی ہے، اور دباؤ کی وجہ سے سینے کے اوپر رسی کے نشان پڑ گئے۔ وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى غَبَرَّ ثِيَابُهَا، پر میں اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتی یہاں تک کہ کپڑے غبار آلو ہو جاتے۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں کچھ خادم آئے، کچھ غلام آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود عرض کیا کہ آپ اتنی مشقت برداشت کرتی ہیں، آپ بھی لو اتیتی ابا کی، آپ بھی اپنے اپنے والد گرامی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ بھی ایک خادم لے لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر تشریف لے گئی، لیکن وہاں جب دیکھا کہ خود داسن اور بھی کچھ لوگ تھے جو غلام کے بارے میں، خادم کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، بس وہیں سے واپس لوٹ آئی ہیں، مطالبہ نہیں کیا۔ فاتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں الغدی، اگلے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا اے میری بیٹی کیسے آنا ہوا، ما کان حاجتکم، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگا میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے ان سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ اتنی کہ فاطمہ کہا اتنی مشقت برداشت کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، اور بھی سارے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، وہ حملت ہیں، مشکل میں پانی لے کر آتی ہیں، یہ خادم آئے ہیں، آپ بھی ایک خادم کا مطالبہ کر لیں تاکہ کچھ آپ کی مشقت کم ہو جائے۔ دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بجائے خادم دینے کے اپنی بیٹی کو کیا دولت عطا فرمائی، آگنا ہے فرمایا اتق اللہ، کہ میری بیٹی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہیں، یا فاطمہ وعدی فریضۃ ربک، اور اپنے رب کا فریضہ جو ہے جو احکام ذمے لگے ہوئے ہیں ان کو ادا کرتی رہیں، وعملی عمل اہلک، اور حسب معمول اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہیں، ہے تو آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر دولت دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعِكِ، کہ جب آپ آرام کرنے لگیں، بستر پر آرام کرنے لگیں، فَسَبِّحِي ثَلَاثًا، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، وَحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کریں، وَكَبِّرِي، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کریں، یہ کل تعداد کتنی ہو جائے گی، 100 مرتبہ۔ تو فرمایا فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ، فرمائے یہ تسبیحات ہیں، یہ تسبیحات ہے آگے نا، یہ مبارک کلمات کہنا یہ آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ ہے۔ اللہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں اللہ ان کے رسول سے راضی ہوں، اللہ ان کے رسول میرے لیے بس جو کو فرما دیں میں خوش ہوں، اس کے اوپر یاد کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر تشریف لے گئی، ایک خادم کا مطالبہ کرنا ہی تھا کہ وہ بھی بغیر کیے واپس لوٹ آئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بجائے خادم دینے کے کیا دولت عطا فرمائی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیے کریں، یہ آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ۔ ان کو فدق کی کیا ضرورت تھی، جن کی تربیت اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی تربیت یوں فرمائی اور ان کو فدق کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان تمام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی بطول، فاطمہ بطول، بطول کا معنی ہے تارک الدنیا، یا دنیا کو چھوڑنے والی، ان کی دنیا سے کیا لگاؤ یا کرنا۔ تو بہرحال ہے یہاں پر پھر یہی توجیہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہے، راوی کو سمجھنے میں کچھ ہے غلطی لگی یا رکھنا ہے، اصل روایت یہ تھی، ہر وقت صدیق رضی اللہ، دیکھو جوڑ بھی نہیں ملتا ہے، تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا کہ بھیا ہر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنا رہے اور وہ ناراض ہو جائے، یہ کہاں، یہ بالکل ایسا ہے،
اللہ تعالیٰ اصل بات یہ تھی کہ ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ، ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا، یہ پیغام بھیجا، اور پھر آگے ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثی کی روشنی میں فیصلہ فرما دیا کہ انبیاء کے مال میں وراثت جائز نہیں ہوتی، حدیثی سنا دی، لا نور ثم ترکنا صدقۃ۔ اس فیصلے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی تسلی ہوئی ولم تتکلم حتی مات، کہ موت تک پھر اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی۔ 6 مہینے کے بعد پھر انتقال ہو گیا۔ لیکن راوی نے یہ سمجھا کہ شاید گفتگو اس لیے نہیں کی کہ وہ ناراض ہو گئی، حالانکہ گفتگو اس لیے نہیں کی کہ ان کو اس فیصلے پر 100% بلکہ اس سے ہی بڑھ کر تسلی ہو گئی۔ اللہ یہی حد تو صاحب کے الحمدللہ جب الحمدللہ، کیسی پیاری بات الحمدللہ۔ ہاں فرمائے پھر یہ غضبت کے الفاظ صرف یہی حدیث 3 صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے، اس میں تو غضبت کے الفاظ ہے ہی نہیں یاد رکھنا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو زہری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس میں زہری کے بعض طریق میں، بعض سندوں میں، بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں اور بعض میں نہیں ہیں، یاد رکھنا غضبت کے الفاظ ہیں، بعض میں نہیں ہیں، اور صرف بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں جن میں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ راوی کی غلطی ہے، کہیں راوی، اور ہو جاتی ہے غلطی اس سے پھر بخاری شریف کے جو راوی ہیں ان پر بھی کوئی حرف لازم نہیں آتا، ہو جاتی ہے بعض دفعہ مطلب سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی اگر تو اس سے کوئی راوی کے جو بخاری شریف کے راوی ہیں ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا کر ہاں اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بعض سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، اس سے بخاری شریف کے جو راوی ہے ان کی عظمت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا کرنا ہے کہ بعض ترکمتی الفاظ ہے ہی نہیں ہیں، اور بعض میں ہیں ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ راوی غضبت دیکھو غائب کا صیغہ ہے، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ خود فرما رہے کہ میں ناراض ہوں، میں کرنا آگے، بلکہ غائب کا صیغہ ہے یہاں پر، یاد رکھنا گویا کہ جو راوی ہیں آگے نا وہ خود اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں بات، تو ان کو غلطی کیسے لگی؟ کہ بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ ولم تتکلم حتی مات، یا رکھنا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ فرما دی، حضرت فاطمہ ان کو اس مسئلے پر اتنی تسلی ہوئی کہ موت تک گفتگو نہیں کیا کرنا، تو راوی نے یہ سمجھا گفتگو اس لیے نہیں کی کہ شاید وہ ناراض ہو گئی، حالانکہ ناراضگی نہیں یاد رکھنا بلکہ تسلی تھی، کہ ان کو اس مسئلے پر اتنی تسلی ہوئی کہ دوبارہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی نوبت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ پھر یہاں پر پھر ایک حضرت صاحب فرمایا پھر یہ سوال کیوں کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سوال کیوں کیا، یا کرنا یعنی یہ میرا، ان کو بھی تو انداز تھا نا انبیاء کے مال میں وراثت جائز نہیں ہوتی، پھر یہ سوال کیوں کیا؟ فرمایا قیامت تک آل رسول میں سوال کا دروازہ بند کرنے کے لیے، الحمدللہ قیامت تک کے لیے سوال کا دروازہ بند کرنے کے لیے، کہ یہ سوال اس لیے کیا کہ چلو میں سوال کر دوں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمان کی روشنی میں، حدیثی کی روشنی میں فیصلہ فرما دیں، تاکہ پھر قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مال میں کوئی وراثت کا مطالبہ نہ کر سکے، یا کرنا ہے کہ آپ کا مال صدقہ ہے، اس میں قیامت تک کے لیے سوال کا دروازہ بند کرنے کے لیے، الحمدللہ ہے۔ تو بھائی ذہن میں آگئی بات یہ ہے الحمدللہ کہ تھوڑے سے انشاءاللہ اور بھی، لیکن یہ سادہ سی میں نے تو صاحب جو اس میدان کے شاہ سوار تھے، یہ ان کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اس کے لیے الحمدللہ۔ بھائی ذہن میں آگئی، یہ وہ جگہ تھی، اگر تو میں کہا ان کو پتہ کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں حضور کی خدمت میں خادم کے بارے میں فرمایا، تو حضور نے بجائے خادم پیش کرنے کے ان کو یہ دولت عطا فرمائی، آگنا ہے کہ آپ 33 مرتبہ آتا ہے اس بارے میں کہ 33 مرتبہ یہ پڑھ لیں، دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، الحمدللہ اگر یہ تسبیحات پڑھ لیں، یہ تو ہے نماز کے بعد تو ہی ہیں، اور اگر ہیں فرمایا اگر رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تسبیحات پڑھ لیں، اللہ نے ان میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ دن بھر کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آخر آپ نے یہ وہ غلام اس لیے نا کہ تاکہ مشقت کم ہو جائے، حضور نے یہ دولت عطا فرمائی، تو فرمایا اس میں ایک حکمت یہی ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھ لے گا، دن بھر کی تھکاوٹ اللہ ختم کر دے گا،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو ذہن میں آ گئی بات رہا ہے. اجتماع کے دن چل رہے ہیں، مہمانوں کی مصروفیت ہے. چلو تھوڑا سا اور اچھی آگے بات ذہن میں ہے. ہاں یہ غازی باغ کا کہیں سے تو موالتہ نہ لگے رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا بات رہا ہے. ہاں ورنہ اسی کی وجہ سے آخر ایک آدمی دیکھو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے تھے بڑے عالم دین، لیکن ان کو اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ چکر دے دیا اور ایک آدمی ہاتھ سے نکل گیا. میرے بات ذہن میں آ گئی. ہاں یہ عرفہ اپنے یہ کوئی خود یعنی اپنی دلی کیفیت خود بیان نہیں کر رہی، یہ تو راوی نے اندازہ لگایا. اور راوی کو غلطی کیسے لگی ان کو؟ ولم تتکلم حتی مات، ہم بار روایت میں گفتگو سے نہیں، پھر موت تک گفتگو نہیں کی. گفتگو اس لیے نہیں کی کہ ان کو تسلی ہو گئی ہے اس مسئلے پر. کیا 100% کیا 1,00,000% تسلی ہو گئی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. راوی نے شاید یہ سمجھا تسلی سے انہیں غلطی بات چیز سے نہیں کی کہ وہ نراح لگا، ایسی کوئی بات نہیں رکھنا ہے. ہاں اور یہ الفاظ بھی صرف یاد رکھنا 3 صحابہ سے منقول ہے دوست، ان کی روایت میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں یاد رکھنا. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ابن شہاب زہری سے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں اور بعض میں تو بالکل ہے نہیں الفاظ ہیں، ان میں نہیں الفاظ آئے تھے جن میں ہے. اس کا پھر اصل مطلب یہ ہے کہ یہ راوی کو موالتہ لگا. اور جب یہ تعبیر کریں گے اس سے راوی کی عظمت میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ بعض دفعہ مطلب سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے آگنا ہے. ہاں چلو پڑھیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن انس بن شام بن مالك بن اوس بن حدثنا وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديث ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس فسالت عن ذلك الحديث فقال مالك بينما انا جالس في اهلي حين متى النهار اذا رسول عمر بن الخطاب ياتيني فقال اجب امير المؤمنين فانطلقت معه حتى ادخل على عمر فاذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من ادم وسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال انه قدم علينا من قومك اهل ابيات وقد امرت فيهم برزق فاقبلوا فاقسموا بينهم فقلت يا امير المؤمنين لو امرت به غيري قال فاقبلوا يا ايها المرء. وبينما انا جالس عنده اتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزبير وسعد بن ابي وقال يستاذنون قال نعم فاذنهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس رضي الله تعالى عنهما قال نعم فاذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النذير فقال رأت عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقضي بينهما وارح احدهما من الاخر فقال عمر طائدكم انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك فاقبل عمر على علي وعباس رضي الله تعالى عنهما فقال انشدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا البيع بشيء لم يعطه احدا غيره ثم قرأ وما افاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته وأنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس انشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم انه فيها لصادق بار ناشر تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر فكنت انا ولي ابي بكر فقبلتها سنتين من امارتي عمل فيها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر والله يعلم اني فيها لصادق بار ناشر تابع للحق. ثم جئت بني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليك وعلى أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعلمان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها
فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليهما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرجل نعم. ثم أقبل على علي بن عباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فالتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بيده تكون السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجلتما عنها فادفعاها إليك فإني أكفيكماها. باب أداء الخمس من الدين. وبه قال حدثنا أبو نعمان جزاك الله. باب أداء الخمس. بس ذهن میں آگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان شاء اللہ بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے ان شاء اللہ.